میرا تو اس وقت ہی ٹھیک جناب، نیکی کا ہمارا اس سیگمنٹ ہے، اور ہمارے آج کے مہمان کون ہیں اقرار صاحب بتائیں گے انشاءاللہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مہمان، ان سے جب ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے تو تقریباً کراچی میں ہی ہیں یوں تو، لیکن ہمیں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگے دشوار گزار رستوں سے، جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے۔ تو یہ ایک ایسی آبادی اور بستی میں مقیم ہے کہ جہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے۔ 1.5 سے 2 گھنٹے آپ کو کراچی کے اندر ہی ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر گھر کے جو حالات تھے وہ بجائے اس کے کہ میں بیان کروں، ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، وہ پیکج آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 2 معصوم بچوں کی زندگی کا سوال ہے، اور اگر آج اس وقت اس لمحے انشاءاللہ ہم نے ان کے علاج کے لیے کوئی اچھا انتظام کر لیا تو پھر تا زندگی یہ اپنے والد کا، اپنے دادا کا، اپنی والدہ کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ یہ پیکج دیکھ لیجئے، اور پیکج کے دیکھتے دیکھتے ہی اگر آپ کنونسڈ ہوں کہ مدد کی ضرورت ہے تو پھر ذرا پلیز کالز کرنا شروع کر دیا کیجئے، کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا۔ پیکج ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد پھر آج کے مہمانوں سے آپ کو ملواتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سر میں بھوسے پہ جو جانوروں کو کھلاتے ولاتے۔ چارہ وارہ؟ جی۔ تو یہ کیا نام ہے ان دونوں بچوں کا؟ ایک علی ہے، ایک کا مہر علی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، علی اور مہر علی۔ تو یہ کیا بیماری ہے، کیا بتایا ڈاکٹر نے اس کے بارے میں؟ ڈاکٹروں نے تو بس یہی پیدائشی یہی بتایا کہ پیدائشی ایسی ہوئی ہے ان کی۔ بچے اور بھی ہیں آپ کے؟ بس 2 ہی ہے۔ یہی اللہ نے بس ایک طرح بس سے یہی ہے، امتحان میں شکر اللہ کا، یہ بھی اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور صحت دے، لیکن ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہوگی نا کہ 2 بیٹے ہیں، لیکن مطلب ابھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے۔ بس اوپر والے کے ہاتھ پہ چھوڑا ہے۔ چھوڑ دیا اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا گھر میں آمدنی کا کیا سلسلہ ہے، کتنی ہو جاتی ہے؟ ان کے علاج کے لیے پیسے کچھ بچ جاتے ہیں یا مشکل ہوتی ہے؟ بس یہی کہ 12,000 تنخواہ ہے۔ اچھا، اللہ گھر چلا رہا ہے بس۔ تو گھر ہی بڑی مشکل سے چلتا ہوگا، تو پھر ان کے علاج کا کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ بس پیسے ہوتے تو کروا نہیں لیتے۔ تو ابھی بس ایسے ہی اس کو دیکھتے ہیں اور بس؟ جی سر۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، ہو جائے گا علاج ہے ان کا؟ جی ہاں۔ اور کتنے پیسے بتاتے ہیں؟ سر ان کا پیسے تو بہت بتا رہے ہیں، یہ کوئی 6 لاکھ بتا رہا ہے، کوئی 7 لاکھ بتا رہا ہے، لیکن اس میں بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا یہ؟ جی ہاں۔ میں اس کا ابو انہوں کا دادا۔ ہمیں پیارا ہے، اللہ کا نام پیارا ہے، مگر بچے پیارے ہیں ہمیں، مگر کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ یہ تو اور تکلیف کی بات ہے کہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کچھ عرصے، ٹوٹ جاتی ہے سر۔ پھر سیول گئے، سیول والوں نے کیا بولا یہ چونے کا پٹا دلائیں گے تو بچہ ہے ہمارا، چونے کا پٹا تو نہیں پکڑ سکے گا، تو جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ میں گیا جینا اسپتال، جینا والوں نے میرے کو بولا یہ منع رلاتے رہے کچھ، کوئی بھی اللہ نے اس عمر میں آپ کو ایک امتحان میں ڈال دیا کہ بس۔ ہاں، پھر انکل سریا کو بتایا، واپس وہاں پہ انکل سریا گئے صدر والی میں، تو انہوں نے بولا تو بھائی جو انہوں کا جو خرچہ بہت ہے، آپ کے پاس پیمنٹ کتنی ہے؟ ہم نے بولا سر ہم مزدور آدمی ہیں، 400 روپیہ دیہاڑی ملتی ہے، ہم 400 روپیہ دیہاڑی کما کے لے آتے ہیں، بچوں کو پیٹ میں کھلاتے ہیں اور 50-100 روپیہ بچا کے انہوں کا علاج کراتے ہیں۔ 2 مہینے میں 3 مہینے میں تھوڑا گھسکنے لگتا ہے تو اس کی ٹانگ واپس جینٹ ہو جاتی ہے۔ پھر تکلیف ہوتی ہے اس کے؟ کل پرسوں اس کی تکلیف ہوئی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے باندھی ہوئی ہے سر۔ یا اللہ، دادا سے یہ بھی پیار تو کرتے ہوں گے؟ تو بالکل دادا ہی بلاتے ہیں، اگر دادے کا نام لیتے ہیں تو ہمیں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے کوئی وسیلہ بنانا ہوتا ہے نا اپنے بندوں کو۔ بس اللہ پہ چھوڑا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، علاج ممکن ہے، صرف پیسوں کا مسئلہ؟ ہاں، پیسوں کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ کہتے ہیں تو ان لوگوں کی سرجری ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم لوگ تو جاہل آدمی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم مزدور آدمی ہیں، تو ابھی کیا کریں؟ اب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں پڑتا تو سرجری کیسی ہوگی؟ بس ان کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ابھی ہم آپ سے لے جاتے ہیں نا، جو بھی اچھے ترین ڈاکٹر ہیں شہر کے، ان کو دکھاتے ہیں۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ کرے علاج ہو صحیح، اللہ وسیلہ بنانے والا ہے۔ آپ کو بھی اللہ طاقت دے۔ آمین آمین آمین۔ ہمیں تو خوشی ہوگی اگر یہ اپنے پیروں پہ چلنا شروع ہو جائیں، آپ کے آگے پیچھے دوڑیں۔ ہم دعائیں دیں گے سر، انشاءاللہ دعائیں دیں گے، آپ بھی ہمت کریں، بس اللہ خیر کرے گا۔ تو یہ ہے کہانی، اور بڑی المناک کہانی اگر ہم سوچیں تو۔ اللہ تعالیٰ
2 لال 2 شہزادے عطا کرے، اور پھر اس کے کہ جیسا کہ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ یہ بچے، یہ بیٹے، یہ شہزادے ہمارا ہاتھ تھامیں گے، بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنیں گے، اور ابھی سے ہمیں ان کا سہارا بننا پڑ جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ والد بہت کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جہاں سے بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہو یا انکم ہوتی ہو، وہ بھینسوں کو چارہ ڈال کر بس جو آمدنی ہو جاتی ہے، گھر میں بہت زیادہ کوئی سامان ہے تو وہ ایک پنکھا ہے، وہ بھی شاید کسی نے عطیہ کیا ہوگا کہ جس کے سہارے یہ رات میں سو جاتے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان معصوم، ان پیارے سے بچوں کی، جن میں سے ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام مہر علی ہے، ٹانگ کسی بھی وقت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے مہمان ہم یہاں نیکی میں مدعو کر چکے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات خواتین و حضرات یہ ہے کہ جب کسی بچے کی ٹانگ، جب وہ رڑنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ رینگنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ کوئی چیز پکڑنا چاہتا ہے آگے بڑھ کر، اور اس کوشش میں اس کی ٹانگ، بازو یا ہاتھ کا کوئی بھی حصہ اچانک سے ٹوٹ جاتا ہے، عجیب و غریب بیماری کہ جس میں آپ کی ہڈی اچانک ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی بھی شخص کو ہڈی ٹوٹنے پر ہو سکتی ہے۔ ذرا اس کا اندازہ لگائیے، کوئی گرتا ہے تو ہم سب سے پہلے خدا نہ خواستہ ہڈی پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہو، تو اس ہڈی کے ٹوٹنے پر بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کسی ہڈی جوڑنے والے ملاح کے پاس ہی لے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی ہسپتال میں لے جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو شہزادہ ہے مہر علی، اس کی ٹانگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو انہوں نے پٹی کہیں سے کروا لی، جس دن ہم گئے تھے وہ ویژولز اگر دکھا سکیں تو ان کے دادا یہ بتا رہے تھے کہ وہ ہڈی ٹوٹی اور بس میں نے اس کو خود ہی جوڑ کے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا۔ یہ اندازہ کیجئے قسم پرسی کا، اندازہ لگائیے غربت کا، بے چارگی کا، لاچارگی کا، کہ دادا، وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں دادا دادی اپنے پوتے پوتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن دادا کے سامنے ایک بچے کی ہڈی ٹوٹی ہے اور اتنے وسائل نہیں ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس یا کسی ہڈی جوڑنے والے جراح کے پاس لے جائیں، اور وہ ہڈی دادا نے خود جیسے بھی اس کو جوڑا اور اس کے اوپر ایک گھر کا کپڑا باندھ دیا۔ اس میں بچہ کتنی تکلیف سے گزرتا ہوگا، یہ کام کرتے ہوئے دادا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ماں باپ کس اذیت سے گزرے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ اور ہم سب اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ سو ہم نے اب تک جتنی تحقیق کی ہے، یہ مختلف اسپتالوں میں جہاں جہاں لے کر گئے، دونوں بچوں کے لیے 6 لاکھ روپے، 3 آپریشن ایک بچے کے ہوں گے، اس کی قیمت 2 لاکھ روپے کے اعتبار سے 6 لاکھ روپے بنتی ہے، اور دوسرے بچے کے بھی 2 آپریشن جو 5 سے 6 لاکھ روپے میں ہوں گے، تقریباً 10 سے 12 لاکھ میں انشاءاللہ العزیز۔ باقی اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ لوگوں کی دعا ہوئی تو یہ ایک نارمل زندگی دونوں بچے گزار سکیں گے اس ہی عمر میں اگر ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ سو پلیز عطیہ کیجئے، اکاؤنٹ ڈیٹیلز موجود ہیں، فون نمبرز موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں بات کرنا چاہیں، ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں، خود گھر جا کر دیکھنا چاہیں، جس طرح سے، لیکن ہاتھ مت روکیے پلیز۔ اس صورتحال میں ہمیں ہر ایک کی مدد کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم راشن پہنچا دیں، صرف یہ نہیں کہ آنکھوں کے علاج والے ادارے کو عطیہ کر دیں، صرف یہ نہیں کہ ڈائلیسس والے پیشنٹس جو ہیں، یہ لوگ یہ بچے جن کی ساری آنے والی زندگی پڑی ہے، یہی وہ مومنٹس ہیں کہ جن میں علاج ہو جائے گا تو یہ پھر بہت سارے لوگوں کا سہارا بن سکیں گے، یہ محتاج خدا نخواستہ نہیں رہیں گے کسی بھی دوسرے کے۔ سو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیجئے ان دونوں بچوں کا، ان کے بوڑھے دادا کا ہم سہارا بنیں، اور کوشش کریں کہ یہ یہاں سے کوئی اچھی خبر لے کر جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا محمد احمد۔ میں والد سے بات کر رہا تھا بادامی صاحب، جی اور پھر جب دادا کا میں نے جملہ سنا تو بہت ہی وہ روحانسی آواز میں تھا، تو پھر میں نے کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ والد، لیکن چونکہ یہ زیادہ قریب رہتے ہیں، علاج کے لیے یہ لے کر جاتے ہیں ہر جگہ بچوں کو، میں نے عرض کیا کہ بچے کی ہڈی ٹوٹی، پیسے نہیں تھے، بچے کی ہڈی خود جیسے بھی جوڑی، اس کے اوپر گھر میں سے کسی کا دوپٹہ چڑھا دیا جب ہم لاسٹ ٹائم گئے۔ سر میں جب شادی کی 11 سال ہو گئے میرے بیٹے کے اس کے بعد اولاد ہوا، ہم نے دعائیں کی تو ہمارے بیٹے کو بیٹا ہوا ہے۔ جب اسپتال میں گئے تو دیکھا تو خوشیوں کے بدلے دکھ کے آنسو آ گئے۔ جب دکھ کے آنسو آئے تو ہم نے دیکھا تو یا اللہ تیرا ہی شکر، الحمدللہ اس حال میں بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو دوسرے دکھ سے بچ گئے، یہ ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ پھر بھی بیٹا تو کہلائے گا، ابو تو بولے گا، دادا تو بولے گا۔ ہم خوش ہو گئے، ہم نے بولا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہمارے بیٹے کو ہمارا بیٹا مل گیا۔
جب تھوڑے دن کے بعد اس کو جب ہم اسپتال سے لے آئے تو اس کی دیکھا تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. جب ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو ہم وہاں سے لے کے اسپتال گئے. اسپتال میں جب ہم نے دوڑ دوڑ کے کوئی پٹا دے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, آخر میں دوڑ کے تھک گئے سر. پھر ایک تو ہمارا گھر پر دور, کوئی کرائے پہ پہنچ سکتے تھے, جو اگر کرائے میں وہاں پہ پہنچ سکتے تو میڈیسن نہیں لے سکتے تھے. جو میڈیسن لیتے تھے تو ڈاکٹر کی فی نہیں ہوتی تھی. پھر اس وجہ سے پھر ہمارے کو بولا سیول جاؤ. جب ہم سیول گئے, سیول میں سے ایک پٹا کرایا, ایک پٹا بابا ایک پٹا کیا. ایک پٹا کرنے کے بعد دوسرا بولا تو اس کا جو نا وہ پلاسٹک والا پٹا جو چڑھائیں گے. تو میں نے دیکھا تو چھوٹا بچہ ہے, ابھی 40 دن کا ہے, جو اگر یہ پٹا چڑھا تو میرے بیٹے کی ٹانگ جل جائے گی. وہاں سے میں لے کے نکل کے بھاگا. جب بھاگ کر میں آیا, ایک کمبار, ہمارے سندھی میں بولتے ہیں کمبار, اس کے پاس لے کے گیا. اس نے میرے کو بولا بھائی بات سنو, اللہ کا شکر ہے میں اس کا علاج کروں گا, مگر یہ ہے تو ٹانگ جو ٹوٹے گی نہیں. ہم نے اس سے 6-7 پٹے کرائے. 6-7 پٹے کرانے کے بعد ابھی اللہ کا شکر ہے درد ختم ہو گیا, مگر یہ ہے تو مہینے میں اس کی ٹانگیں ٹوٹتی ہے. 1 مہینے 2 مہینے میں 1 مہینے 2 مہینے کے بعد خود جب تھوڑا گھسکتا ہے, گھسکنے کے بعد اس کی 3 جگہ سے ٹانگ ٹوٹتی ہے. اور جب ٹانگ ٹوٹتی ہے تو کیا کرتا ہے یہ؟ وہ بہت شور کرتا ہے, بہت رڑیاں کرتا ہے, ہمیں نیند نہیں آتی ہے. اس کے بعد ہم اللہ کو تنگ کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہے, مسلمان ہے, اللہ کا شکر ہے. اس بھائی کا میں جان پہچان نہیں ہے میرا, بس یہ اللہ کے طرف اللہ وسیلے بنا, اللہ وسیلہ بنایا. اس بھائی کو اللہ مجھے اجر ملے گا. مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے تکلیف کس بات کی ہوئی تھی ظاہر ہے, جب آپ نے یہ بتایا کہ وہ بچے کی ہڈی جب ٹوٹی تو اتنے وسائل نہیں تھے, 400 روپے 300 روپے دہاڑی پہ خود کام کرتے ہیں, اور جو بیٹا ہے وہ چارہ ڈالنے کا کام کرتا ہے کہیں. اچھا. اب تو کون سی دہاڑی, کون سی مزدوری, کون سا ملازم, کون سی ملازمت, تو پیسے بالکل نہیں تھے. تو ہمارے اس پیارے شہزادے کی, اس بیٹے کی ٹانگ آپ نے خود جوڑی؟ جی ہاں سر, میں نے خود باندھی. اچھا. کیا کرے, مجبوری تھی. مجبوری کا نام بولتے نہیں ہے شکریہ. تو ہم نے اپنے دل سے, آنکھوں سے تو آدمی دیکھ سکتا ہے, مگر دل کو مضبوط کر کے میں نے اپنے بچے کی ٹانگ پکڑ کے باندھی ہے. آج بھی یہ میں نے 30 روپے کا پٹا لیا ہے, 30 روپے کا پٹا لیا ہے, میں نے خود ٹانگ باندھی. اچھا, آج بھی خود باندھ کے آئے ہیں, یعنی یہ وسائل نہیں ہے کہ کسی جراح کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا سکیں. ایک دادا جسے پتہ ہے کہ وہ غلط تھی, وہ کیسے صحیح ٹانگ جوڑ سکتے ہیں, صرف اس کو باندھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. کالر ہیں ندیم صاحب, ندیم حسین ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اقرار بھائی کیا حال ہے؟ ندیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. پروردگار کا احسان ہے, شکر ہے, جس حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات رکھے الحمدللہ. اچھا اقرار بھائی, ان دونوں بچوں کے پہلے آپریشن کے لیے نا 2 لاکھ روپے میں دیتا ہوں کہیں سے, آپ اکاؤنٹ بھیج دیں. کیا بات ہے بھائی, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, کیا کہنے. واہ واہ, بھیج دیں آپ, اکاؤنٹ بھیج دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آپ کے رزق میں وسعت دے, آپ کے خاندان کے لیے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی دعا کریں گے کہ پلیز ایسے لوگوں کے لیے ضرور دعا کیا کیجئے, تاکہ پروردگار ان کو اپنے امان میں رکھے اور زیادہ. تو ماشاءاللہ واہ الحمدللہ, یعنی یہ 4 لاکھ کی رقم یہ ہے ماشاءاللہ. ایک اللہ کے بندے ہیں عبداللہ, انہوں نے 20,000 روپے دیے. وسیم صاحب نے 20,000 روپے دیے. نادیہ صاحبہ ہیں UK سے, انہوں نے کال کر کے 10,000 روپے کا عطیہ دیا ہے. اور ظاہر ہے یہی قطرہ دریا بنے گا انشاءاللہ العزیز. اور اللہ نے چاہا, اللہ کسی پر وقت یہ نہ لے کر آئے کہ اپنے چھوٹے پیارے بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور اتنے وسائل نہ ہو کہ آپ اس ٹانگ کو جڑوانے کے لیے کسی ہاسپٹل یا کسی جراح کے پاس جائیں اور وہ ٹانگ خود بخود جوڑ کر آپ گھر کا کوئی دوپٹہ, کوئی کپڑا اس کے اوپر باندھ دیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس حال کے اندر بھی. اللہ ایسے وقت سے ہر ایک کو بچائے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, بڑی آسانی سے ان دونوں بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے. کافی حد تک الحمدللہ ندیم صاحب نے اس معاملے کو آسان کر دیا ہے. اور آپ ذرا یہ دیکھیے کہ دادا کی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے, جب تھوڑا بولا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو ہم ماں کو دے سکتے ہیں کہ اگر یہ خاموش ہو جائے, ہے نا, یہ ذرا, تاکہ, اور آپ اس کو علی مہر کو لے لیں.
ماں بہت سادہ ہیں, ہم نے اس دن بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن ظاہر پریشان ہے تو وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتی. یا اللہ. اچھا جی, مہر النساء صاحبہ ہیں, انہوں نے اسلام آباد سے کال کی ہے, انہوں نے بھی 10,000 روپے کا عطیہ دیا ہے. اس کو کوئی ہم اگر چیز پکڑا دیں تو شاید یہ مناظر صاحب میں آپ کا ہینڈ بالکل بالکل, یہ دیکھو تمہارے لیے ہم ایک چیز لے کر آئے ہیں, یہ دیکھ, کیونکہ شاید اس کی ٹانگ بھی, دونوں کو امی کی آواز جانا ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہو جائے گا, چلو ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں WBY ہمانی کے سینیٹائزر, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا ابھی مجھے بتائیں, ڈاکٹر سے جب آپ کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں بول رہے ہیں, تو جب اس کے سرجری ہوگی اور یہ ہے تو تھوڑے پیسے لگیں گے. پیسے کتنے لگیں گے پیسے بتاتے نہیں ہیں سر, مگر یہ ہے تو اللہ کا شکر ہے. تو منع جو نا ٹانگ آپ نے دیکھی ہوگی, اس کی ہڈی ہے جو تھوڑی پتلی ہوئی ہے, تو مگر اتنا ہے تو اپنا تھوڑا بہت چل سکے گا, بڑا والا چل سکے گا. اور یہ ہے نا ٹانگ, اس کی جو ٹانگ ہے نا یہ یہاں سے پہلے یہاں سے ٹوٹی تھی. ویسے ابھی کیا سوچتے ہیں, اللہ کی رحمت تو ظاہر ہے, اگر خدا نہ خواستہ ان کا علاج نہ ہوتا تو ان کا مستقبل کیا سوچتے ہیں؟ تو ساری سر زندگی بس ہم یہی سوچتے تو کیا کرتے تھے, ہم یہی کرتے تھے, جان انہوں کو جا ریڑی لگا کے دیتے تھے, جا درزی کا کوئی کاروبار نکال کے اللہ سے بھیک مانگ کے انہوں کے بچوں کا گزارا کرتے. دادا تو بڑا خوش ہوتا ہے نا, پوتے پوتیاں آگے پیچھے ہوں, گھوم رہے ہوں. ہمارے انگل میں پکڑ کے چلنا, ہمارے انگل میں پکڑ کے دوسرے جو بچے جیسے لے کے جاتے ہیں روڈ پہ لے کے جاتے ہیں, عید برات پہ لے کے جاتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, مدرسے میں جاتے ہیں. تو اگر ایسے میرے بچے چل سکتے تو ہمیں تو اور بھی بہت خوشی ہوگی. اور اگر آپ بھائی میری مدد کر سکتے ہو تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور ہمارے بچوں کی مستقبل بن جائے گی انشاءاللہ. آج کے دن کے صدقے میں آج رسول اللہ کے نواسے کی جو ہے وہ یوم ولادت ہے, حضرت امام حسن سے آج کا دن منسوب ہے. آج کے دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جی ذرا مجھے دوبارہ بتاتے رہیے گا کیا کیا آپ. بحرین سے خالد صاحب نے 50,000 روپے کا عطیہ کیا, ایک اور بھی عطیہ تھا وہ بھی بتا دیجیے ذرا مجھے. 15,000 روپے جو آپ بتا رہے تھے. شاہدہ صاحبہ ہیں حیدرآباد سے, انہوں نے بھی 50,000 روپے ان کی جانب سے بھی عطیہ ہوئے. اور جو بھی ڈونیشن آئے, آپ بے شک اس کو بھی ماں دونوں کو سنبھال سکتی ہے کیا اب اس میں؟ ہاں اس کو ماں کے پاس ہی جانا تھی. چلے زندہ باد زندہ باد, دونوں ماں کے پاس. کیا بات ہے. بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اتنے بھی وسائل نہیں ہیں کہ ہڈی ٹوٹے اور ہڈی جڑوانے کے لیے کسی کے پاس جا سکیں. جو دہاڑی جو مزدوری وہ کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اب وہ نہیں رہی ہے. باپ جو ہے وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ وہ چارہ ڈالتا ہے اور کھانا شاید بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے. آج یعنی اس کی بھی طبیعت ناساز تھی جس کی باعث وہ یہاں پر نہیں آ سکا ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے, التجا ہے, التماس ہے کہ یہ وہ زندگیاں ہیں جن کے سامنے ابھی سارا مستقبل پڑا ہے, ابھی ساری زندگی پڑی ہے. آج یہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائیں گے تو کم سے کم یہ کہ یہ کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. جس طرح دادا نے ابھی سے پلان کرنا شروع کر دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر ٹھیک نہ ہوئے تو کسی کو درزی کا کام سکھا دیں گے, شاید کسی کو ریڑھی لگا دیں گے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. جو خواب ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں, پائلٹ بننے کا, انجینئر بننے کا, ڈاکٹر بننے کا, بزنس مین بننے کا, کیوں حق نہیں ہے ان بچوں کو یا ان والدین کو یا ایسے دادا کو کہ وہ اپنے بچے کے لیے ایسے خواب دیکھے کہ وہ بڑا افسر بنے, وہ ٹیلی ویژن پر آئے, وہ جہاز اڑائے, وہ ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بن کر قوم کی خدمت کرے. کیوں یہ ضروری ہے کہ غریب کا بچہ غریب ہی ہوگا یا اس کا بچہ درزی ہی بنے گا یا اس کا بچہ بہت اچھے پیشے ہیں اور ظاہر ہے اس کے لیے بھی بہت احترام ہے, لیکن کیوں اچھے خواب نہیں دیکھ سکتے ماں باپ؟ تو ان خوابوں کو دیکھنے کے لیے, ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ سب سے درخواست ہے پلیز ہیلپ کیجیے. ہمارے روزانہ بادامی صاحب کال کرنے والے اللہ کے بندے تائیوان سے جو جی ندیم صاحب منع کرتے ہیں اپنا نام لینے سے, لیکن اب ہمیں چونکہ ان کا نام پتہ چل چکا ہے تو ہم نام لے لیتے ہیں. ان کی جانب سے 4 لاکھ روپے کا, ارے واہ سبحان اللہ, کیا بات. سلامت رہیں, خوش رہیں, بہت سارا سلام, بہت سارا سیلیوٹ, بہت ساری دعائیں, خوش رہے. تو ان کی ندیم بھائی کی بات تو یہ ہے کہ بس کہہ دیا تو وہ ہمیں مل گیا. ماشاءاللہ الحمدللہ.
تو یہ تو بڑا اچھا سلسلہ آغاز ہو اس گیا. سے پہلے بھی ندیم صاحب نے جو ایک ایک ذمہ داری لی ہے کہ آپریشن کی, تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم 3 اور 2 5 لاکھ روپے تو وہ بھی آ گئے. الحمدللہ 9 لاکھ تو ہو گئے, تو ہمارا تو ٹارگیٹ ہی 10-12 کا, تو باقی 50-50 اور وہ تو الحمدللہ بس تھوڑی سی ایفرٹ اگر اور کر لیں تو ہم اس سیگمنٹ کو کلوز ہی اس پر کر سکتے ہیں کہ جی آج کی ہماری اماؤنٹ صحیح پھر بصورت دیگر, ورنہ یہ یو کے کی بیم پر, یو ایس اے کی بیم پر بھی جب آنر ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں سے درخواست ہوتی ہے کہ وہ کال کر کے اپنے عطیات ضرور جمع کروائیں. ایک تھوڑی سی درخواست یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ہمیں کچھ پرابلمس کا سامنا ہے, ہمارا کال سینٹر جو ہے اس طرح سے آپریشنل نہیں ہے, تو بس یہ ذرا آپ کو بھی تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کرنا ہوگی اپنے عطیات ہم تک پہنچانے کے لیے. سو آخر میں بس کافی اچھی خبر آ گئی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ کے بندوں نے وسیلہ بننا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. اللہ کا حبیب کرے گا, آپ خوش ہوگے, آپ کے پورا اسٹاف خوش ہوگا. ہم یہی دعائیں کریں گے تو یا اللہ ہمیں بھی جو اس مصیبت سے نکالے, اور ہر بھائی کو یہ مصیبت نہ آئے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. اولاد کا دکھ سب سے بڑا بس میں یہی بولتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس سے اچھا تو کسی کو بھی اللہ دے, مگر دے فل بازو سے دے, جو لے کے چلنے سے بھی نہ ہو, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بھی جو خوش ہو, ایسا نہ دو جس سے جو عوام بھی پریشان اور رشتہ دار بھی پریشان, اپنے بھی پریشان. آپ ابھی کیا خود کیا؟ جی سر, میں چوکیداری کرتا ہوں سر. جو میں نے آپ نے دیکھے تو جانور میں وہاں پہ جو آگے فارم پہ چھوڑتا ہوں, وہاں سے فارم, اور اس کے باوجود آپ ان کو لے کے بچوں کو جاتے رہے اسپتالوں میں, ڈاکٹروں کے ابو دل نہیں پکڑ سکتا ہے انہوں کا. آج بھی جب ادھر آنے کا ٹائم تھا تو اس کو اتنا سردی والا بخار آ گیا, تو بولا ابو میں نہیں چل سکتا ہوں, نہ میں دیکھ سکتا ہوں. میں نے بولا بابا یہ تمہارا باپ جب تک زندہ ہے تب تک تم. اللہ لمبی زندگی دے آپ کو انشاءاللہ. روتا بھی ہوں اور انہوں کو سے پیار بھی کرتا ہوں, انہوں کو ساتھ بھی لے جاتا ہوں. بڑی پیاری کہانی ہے. ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں بچوں سے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دادا دادی کا پیار, نانا نانی کا پیار, اس کی کوئی مثال نہیں آتے سر. یہ دل کے اندر سے آنسو آتے, آنکھوں میں سے نہیں آ رہے, یہ دل کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے, زندگی دے, صحت دے, اور ان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وسیلہ بن جائے گا اور ان کا علاج شروع ہو جائے گا. جس طرح آج وسیم بادامی صاحب نے بھی کہا, نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا, تو یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اگین چاہے نواسوں کا ہو, چاہے پوتے پوتیوں کا ہو, تو یہ پروردگار نے ایک خاص انسیت, خاص لگاؤ, خاص محبت اس رشتے میں رکھی ہے. زندہ باد. ہماری بہن ہے شمع پروین سیالکوٹ سے, انہوں نے ہر مہینے, دیکھیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے, انہوں نے ہر مہینے 3000 روپے بچوں کے لیے, کہ ان کے دودھ کے لیے, اور یہ سب سے مزیدار بات ہوتی ہے کہ کروڑوں میں سے کروڑوں دینا تو بڑی آسان بات ہے, لاکھوں میں سے لاکھوں دینا بھی, ہزاروں میں سے ہزاروں جب آپ دیتے ہیں تو وہ بہت محبوب اور بہت پیارے پیسے اور عطیات ہوتے ہیں. جزاک اللہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہم سب کا مان رکھنے کے لیے. لیکن پلیز ڈونیشن روکیے گا مت, نمبر موجود ہے. ظاہر ہے ساری کالز اسٹوڈیوز میں نہیں آ سکتی, وقت محدود ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہم بہت پازیٹیو نوٹ پر آج کے سیگمنٹ کا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ علی اور مہر علی اللہ نے چاہا تو اس تکلیف سے, اس اذیت سے بہت جلد باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. اور جس حزم, ہمت, حوصلے اور استقامت کے ساتھ یہ ہمارے بزرگ یہ سارا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے, میں چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے سب افراد اور دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے اس حوصلے اور ہمت کے لیے بہت ساری تالیاں بجا کر ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں کہ آپ ماشاءاللہ اس عمر میں جس انداز سے کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ جتنا زندہ باد, یہ سب آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے انشاءاللہ. سب لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. یہاں آڈینس ہوتی ہے, آج وہ نہیں ہے, تو ہمارے ورکر, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے آڈیو انجینئر سب آپ کو سلام کر رہے ہیں. اللہ آپ کی ہمت کو قائم رکھے اور ان کو شفا عطا کرے انشاءاللہ. خوش رہیے, جزاک اللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.